رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین آیات جو ہیں یہ اعتراف حقیقت ہے اللہ کی ربوبیت کا، کہ اللہ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے، اعتراف کیا ہے اس بات کا، تو پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم خالص تیری ہی بندگی کریں، یہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نعبد و ایاک نستعین، اور خالص ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد مانگتے ہیں کس حوالے سے مدد مانگتے ہیں، کس کے مقابلے میں مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ ہے بنیادی بات۔ ہم اپنے شیطان کے مقابلے میں، کہ وہ ہمیں اس طرف نہیں آنے دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ نے جرأت کر لی، پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر دیا۔ یہ دعویٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ شیطان کلّا دشمن ہے۔ تو وہ بات یہاں ہو رہی تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے، جس مکی صورت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ زخرف، مشرکین مکہ کے سامنے یہ باتیں رکھی اور عیسائیوں کا ذکر کیا، تو وہاں ان کو اس بات کی تکلیف ہو گئی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہتر ہے یا ہم بہتر ہیں، کس کی بات بہتر کر رہے ہو؟ یعنی وہ بھی مشرکین تھے، تین اللہ کو مانتے تھے، یہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تو کمپیریزن ہونے لگ گیا۔ تو دیکھیے کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون۔ یہ پچھلی آیت میں نے رکوع سے لی ہے تاکہ بات سمجھ آئے کہ کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن میں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کا سارا حاصل یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانا اور اس کے مقابلے میں شرک نہ کرنا، سارا حاصل یہ ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو بت پرستی کے مقابلے میں 950 سال انہوں نے اس کو بتایا ہے، دعوت دی ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے کہ یہ بت پرستی چھوڑ دو۔ اور وہ جو بت پرستی تھی وہ سامنے بتوں کو رکھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ہم ان کے بتوں کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، ہمیں دل کو سکون پہنچتا ہے، جیسے آج ہم نے بنا رکھا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں بہت بڑے بزرگوں کی تصاویر لگائی ہوتی ہے، اپنی بیٹھکوں میں، اپنے کمروں میں لگائی ہوتی ہے۔ جی تصویر کا ہونا تو ویسے ہی ناجائز ہے، وہاں تو نماز ہوتی نہیں ہے جس کمرے میں بڑی تصویریں لگی ہوں۔ عام طور پر ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تصویریں فریم کرا کے رکھی ہوتی ہیں کہ اسی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ تصویر جو ہے وہ ویسے بھی حرام ہے۔ تصویر پہلے تو کہتے تھے کہ وہ جو مصوری ہے وہ حرام ہے، جو تصویر ہاتھ سے بنا لی جاتی ہے وہ حرام ہے۔ یہ تصویر تو کیمرہ جو ہے اس کا عکس ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی حرام ہے۔ دین کے اعتبار سے تصویر بھی حرام ہے۔ چلیے یہ ہمیں مردوں کی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ آج تو کھلی بات ہے کہ عورت کی تصویر اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو عورت جس انداز میں بھی نظر آ رہی ہے، اور تصویر کا کچھ نہیں بگڑتا، مرد چلا جاتا ہے، مرد اپنی جان گوا بیٹھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ویسے بھی یقیناً تو تصویر بھی ایک بت کشی، بت کا ایک تصور ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر محنت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوری تادم قیامت انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ وہ جو نفس پرستی ہے انسان کی، اس کا توڑ ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا آپ نے نہیں اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ تو اس کا علاج جو ہے وہ ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو دونوں نے شرک کے حوالے سے، یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ شرک سے مراد
تو ٹھیک ہے اللہ کے مد مقابل آپ کسی سے حاجت روائی مشکل کشائی نہ کرے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے نہ کریں؟ آدمی انسان کا دارو ہے، انسان کے دکھوں کا مداوا کرتا ہے، بس اس کو جب اسی انسان سے کام پڑے تو وہ یہ سمجھ لے کہ کام تو میرا اللہ نے کرنا ہے، ذریعہ یہ شخص بنا ہے، پھر تو چلو بچت ہو جائے گی۔ اور اگر یہ سمجھے کہ اس شخص نے مجھے میرا کام کیا ہے، یہی سب کچھ ہے، تو یہ خطرناک ہو جائے گی بات۔ تو اس اعتبار سے توحید جسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تو ہے ایک ہی، پوری دنیا نے اس کو ایک ہی مانا، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہو، چاہے یہ مشرکین مکہ ہو، کوئی بھی ہو، ایک ہی مانا ہے۔ انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، قمری اعتبار سے ہمارے سال کے 360 دن بنتے ہیں، انہوں نے ایک دن ایک بت کو سامنے کھڑا کیا کہ یہ ہے آج کے دن کا جو ہمارا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ تو اس اعتبار سے مانا انہوں نے ایک کو ہی، اگر یہ عیسائی 3 مانتے ہیں تو مانتے ایک کو ہی ہے، حضرت مریم کو مان لیں، حضرت عیسیٰ کو مان لیں، یا اللہ کو مان لیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ نے کہا قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ تو اس اعتبار سے آؤ ایک کلمے کی طرف آ جاؤ، جو تمہارا اور ہمارا مشترک کلمہ ہے، تو تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مان لیں، چلو بعد میں بات کی بات ہے۔ تو یہ بھی ایک دعوت دینے کا اسلوب دکھایا گیا تھا، کہ جب بھی بتایا گیا کہ جب بھی آپ کسی کو دعوت دیں تو جو آپ کی مشترک چیز ہے آپ اس سے بات شروع کریں۔ یہ 2 انگلیوں کا فاصلہ یہاں سے تو بہت دور ہوتا ہے، اور جب اسے ملانے بیٹھے تو جہاں سے فاصلہ قریب ہے وہاں سے یہ ملتا چلا جائے گا، پھر یہ انشاءاللہ مل جائیں گے۔ یہ بڑی دعوت کا اسلوب ہے، قرآن مجید ہے، آخر دار بات ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں کہی جا رہی تھی بات کہ شرک کا جب ان کے سامنے حضرت عیسائیوں کا ذکر کیا گیا بت پرستوں کے سامنے، تو انہوں نے بڑا واویلا کیا، انہوں نے تو شور مچایا کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، ہم اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بہرحال یہی بات لے کر چلے گئے تھے مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس، اور ان سے فیصلہ کروانا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ ان بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے فیصلہ کروانے کے لیے گئے، ہم اچھے ہیں یہ اچھے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہودی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کو مکے والوں کو کہا کہ ہاں تم اچھے ہو۔ یہ بھی قرآن مجید کا واقعہ موجود ہے، باقاعدہ اس کا حوالہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آج ہم سبق دیکھتے ہیں، جو بات ہو رہی تھی کہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، ان کے سامنے بنی اسرائیل ظاہر بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ بنی اسرائیل کا یعنی ڈائریکٹلی ذکر نہیں کیا گیا، انڈائریکٹ ذکر کیا گیا، کیونکہ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں بھیجے گئے تھے، اور جو انہوں نے تورات کو محذوف کر دیا یا اس میں تحریف کر دی تھی، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں بھیجا گیا تھا۔ تو یہ سارا مضمون جو میں نے آپ کو سم اپ کیا ہے وہ اس حوالے سے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، وہ یہ کہتے تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے اگر آپ کے اوپر فرشتہ نازل ہوا تو آپ اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا؟ وہ یہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ پھر عرضی یخلفون، وہ جانشین بناتا اللہ آپ کا دیکھیے بہت بڑی بات قرآن مجید نے یہاں کہی ہے، ہمارا منہ ٹوٹے جو ہم ایسی بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جانشین ہی کوئی نہیں ہے، نرینا ارادی نہیں بچی، تو یہ کیسے آپ نے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں؟ بہت بڑا فلسفہ ہے، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں حکمت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جاتا کہ یہ جو نبوت ہے یا وراثت ہے یا خلافت ہے وہ ان کی اولاد میں چلتی۔ اللہ نے ان کو ساتھی دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساتھی دیے اللہ نے، اور دیے بھی غیروں میں سے، یعنی وہ آل میں سے نہیں تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ تو یہ انہوں نے یہاں ایک طنز کے طور پر یہ بات کہی کہ اگر یہ ہم چاہتے تو ہم بنا دیتے تم میں سے فرشتے بنا دیتے، پھر اور زمین میں وہ ان کے جانشین ہوتے، فرشتوں کو ہم جانشین بنا دیتے، ہمارے لیے اللہ نے کیا مشکل ہے۔ تو آج دیکھیے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ
اور بے شک وہ لعلم البتہ جاننے والا ہے، جانتا ہے، للساعتی قیامت کی گھڑی میں کے بارے میں اللہ جانتا ہے کب آئے گی. بس نہ تم ہرگز نہ گھبراؤ، ہرگز نہ ڈرو، اور ہرگز نہ شک کی وجہ سے جھگڑا کرنے والے ہو جاؤ. یہ رنا جو ہے تم ترنا، یہ پیش بتا رہی ہے، بات جمع کی ہو رہی ہے. اگر یہ رنا ہوتا تو بات واحد کی ہوتی، اور یہ رنا واؤ کی قائم مقام یہاں بنی ہوئی ہے. یہاں ساری اہل ایمان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اہل ایمان تم شک کی وجہ سے کہیں جھگڑا کرنے والے نہ بیٹھ جانا. کس کے ساتھ جھگڑا کرنا تھا؟ ظاہر بات ہے ایسا تو ہوتا ہی ہے. ایسا ہوتا سے مراد یہ ہے کہ ہم آخر کسی کا مال دیکھ کر اس کی طرفداری کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی عزت دیکھ کر ہم اس کی طرفداری کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر مکے کے معاشرے میں آپ دیکھیں تو آپ کو مال یہودیوں میں بہت نظر آئے گا، عیسائیوں میں بہت نظر آئے گا. مشرکین مکہ کے پاس بہت مال تھا. تو صحابہ کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو ان کے مال سے کہیں متاثر ہو کر ان کے یعنی دین حق کے خلاف جھگڑنے نہ بیٹھ جانا، ان کی طرفداری نہ کہیں کر دینا. یہ ہے بڑی بات اس میں یہاں کہی جا رہی تھی کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یعنی بے شک اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اصل فیصلہ کن جو بات ہوتی ہے وہ قیامت ہی ہوتی ہے. موت ایک بہت بڑا اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک موت انسان کے لیے یوں سمجھے خیر کی بات ہے. اگر موت نہ آتی تو شاید ہم اپنے بوڑھوں کو باہر پھینک کے آ رہا ہوتے، دریاؤں میں پھینک رہے ہوتے. بہت بڑا انعام ہے موت کا آ جانا. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. تو مرنا نہیں ہے، جو کچھ دنیا میں کر لو مرنا نہیں. اللہ کے یہاں پیش ہو کے پھر کیا کرو. تو یہاں اس کو پھر کہا ہے وَاتَّبِعُونِی، نون کے نیچے زیر جو ہے یہ یا متکلم لگی ہوئی ہے، اور میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یاد رکھیے پیروی کا حکم بھی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تم میری پیروی کرو، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو کہ اللہ سب سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو. یہ حکم بھی ہے، یاد رکھیے. عام طور پر پیروی کا حکم نہ بھی ہو تو پیروی حکم ہوتا ہے. دیکھیے اللہ کی پیروی نہیں ہو سکتی. پیروی تو انسان نے انسان کی کرنی ہے، یقیناً بات درست ہے. پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر حکم تو ہے کہ پیروی کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس عمل کی پیروی کرو. یہ نہیں، بس اس میں انسان کی اپنی آزاد مرضی ہوتی ہے پیروی میں. جسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اطاعت، اور اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کی اطاعت میں محبت ہوتی ہے اور حکم ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اور ایک تیسری بات پیروی ہوتی ہے. اور وہ پیروی دیکھا دیکھی انسان کر رہا ہوتا ہے. کسی کا کوئی نقش پسند آ گیا، اس نے ویسا نقش بنا لیا. کسی کی مونچھیں بڑی پسند آ گئی، اس نے دیکھ کے مونچھیں رکھ لی. کسی نے داڑھی دیکھ کے کہ کسی کی داڑھی بہت اچھی ہے، کوئی ٹوپی رکھتا ہے، کوئی امامہ شریف رکھتا ہے. چلیے وہ انسان دیکھا دیکھی میں، یہ تو ہم نے بہت پہلے سے باتیں دیکھی ہوئی ہیں. یہی پلومر جو مال روڈ کے اوپر ہے اس کے اوپر بڑی بڑی ہپیوں کی بڑی بڑی بسیں آیا کرتی ہیں، اور اس میں سے انگریز نکلتے پھر چڑھتے، انگریز نکلتے، لباس بھی بدلتے، کبھی وہ نیکر پہن کے آ جاتے، کبھی پونیاں لگا کے آ جاتے، کبھی کچھ کر کے آ جاتے. ہمارے پنجابی لوگ جو ہیں وہاں جھمگٹا بنا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو. اب وہ کہاں ہیں؟ اب پنجابیوں کو وہ تاثر دے کے چلے گئے. اب خود ہی ہم نے کانٹے پہننے شروع کیے، کنگن پہننے شروع کر دیا، ہم نے پونیاں لگانی شروع کر دی. مردوں نے عورتوں جیسی، عورتوں نے مردوں جیسی شکلیں بنانی شروع کی. یہ ان کے طریقے تھے. اس کو کہتے ہیں دیکھا دیکھی میں پیروی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے پیروی کی بات ہو رہی تھی. ھذا صراط مستقیم، یہ کل والا سبق تھا. یہ ہے سیدھا راستہ. اور آج دیکھیے سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے جو کچھ آیا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا.
صراط المستقیم میں توصیفی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے، یاد رکھیے، یہ عربی کی ٹرمنالوجی ہے. ہم کہتے ہیں عربی بڑی مشکل ہے، میں کہتا ہوں عربی ایک ذریعہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا. عربی نہ سمجھے قرآن بھی سمجھ نہیں آتا. مستقیم آپ کسے کہتے ہیں؟ دو نقطوں کو ملانے والا خط سیدھا ہوتا ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر خط منحنی بنایا، ٹیڑھے خطوط بنائے کچھ، اس میں سے درمیان میں سے ایک لائن لگا دی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. سیدھا راستہ ہمیشہ شارٹ کٹ ہوتا ہے. اس سے بڑی اور کیا میرے پاس مثال ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس میں پورا نظام بدل کے دکھا دیا. 23 برس کیا عمر ہوتی ہے بھائی؟ اس سے شارٹ کٹ اور کیا ہوگا؟ لیکن انسان جو بہکا ہے اس مثال سے دیکھیے، ہم نے اپنی زندگی میں کچھ سنا تھا، کمیونزم ہم نے سنا، سوشلزم ہم نے دیکھا، جاگیرداری نظام، سرمایہ داری نظام، پھر لبرلزم نظام، اور اس کے بعد یہ 5ویں 6ٹھی چیز آئی ہے، اور یہ بھی ابھی جانے کو ہے، جمہوریت. آپ دیکھ لیں کیسے بھٹکتا رہا انسان، بھٹکا کہ نہیں بھٹکا؟ جاتا اسلام کی طرف ہے، پھر اپنی مجبوریاں، کمزوریاں، مسلطوں کی طرف جا کر وہ نظام کو بدل بیٹھتا ہے. تو ہم مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. جو ہماری سورہ فاتحہ ہے میں اس کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، لیکن قرآن نے اس کا جواب بھی دیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 101، اس کو دیکھیے، کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. ماضی مجہول لایا گیا. تم کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو، تم پر تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیات، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے. تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، اور اس کتاب کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے، اپنی تعلیمات کے سلسلے میں وہ موجود ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ان کی تعلیمات کی موجودگی، اس کی تعلیمات کی پیروی کے حوالے سے ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ موجود ہیں. وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں رسول بھی موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کہ چمٹ گیا اس کے ساتھ، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، ایک سرا آپ کے پاس ہے، جیسے یہ لوح محفوظ میں ہے ویسے آپ کے پاس ہے. جو کوئی اس کے ساتھ چمٹ گیا، آگے کہا فقد ہدی الی صراط مستقیم، ماضی مجہول لایا، تحقیق کو سیدھے راستے کی ہدایت دیا جا چکا. وہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں ھذا صراط مستقیم، یعنی ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میری پیروی کرو. میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت رکھی ہے پیروی کے حوالے سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو دیکھو تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے. بہت خوبصورت بات ہے. میں اس آیت کے حوالے سے ایک منٹ کے لیے آپ سے عرض کر دوں. قرآن مجید قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام، واقعی اللہ کا کلام ہے. جو ریئلزم ہے اس کو نہیں چھوڑتا، ریئلزم کو نہیں چھوڑتا، آئیڈیلزم پیش کر رہا ہوتا ہے. بات سمجھ آئی ہے میری؟ ریئلزم کو نہیں چھوڑتا. علامہ نے اس پر ایک شعر بولا بہت خوبصورت، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. آگے آپ میں نے خوشبو آ نہیں کاغذ کے پھولوں سے، آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یعنی آرٹیفیشل طریقے سے آپ حقیقت کو ٹھیک نہیں، آئیڈیل تک نہیں پہنچ سکیں گے. کاغذ کے پھول سے آپ خوشبو نہیں لے سکیں گے. کتنی بڑی بات ہے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا یہ بات. آرٹیفیشل طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑا ہوا ہے اور آئیڈیلزم کی طرف جانا چاہ رہے ہو. دیکھیے کیسے قرآن نے بیان کیا. دوسری جگہ پر ایک اور بات جگہ پر بیان کرتا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے تئیں تم بھول جاتے ہو؟ عقل نہیں رکھتے. اب سناریو کیا ہے، ریئلزم کیا ہے؟ ہر آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہر شخص دوسرے کو کہے گا. اور آج ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے، آپ بھولا ہوتا ہے. دوسرے کو کہنا قرآن نے پہلے بیان کیا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم دوسروں کو حکم دیتے ہو
اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ریئلزم کو دیکھو، دوسرا اس کام کو چھوڑنا نہیں. اس کام کو بھی اگر تم نے جاری ساری رکھا تو میں بھی کہ اس کی وجہ سے خود بھی اپنی اصلاح ہو جائے. بہت خوبصورت بات ہے، بہت بہترین فلسفہ ہے. ریئلزم پہلے بیان کیا کہ تم یہ کرو گے اپنے تائیں بھول جاؤ گے. بھئی دیکھو اپنے تائیں تم نے نہیں بھولنا، لیکن دوسرے کو یہ کہتے رہنا. ریئلزم بھی بیان کیا، آئیڈیلزم بھی بیان کیا. اسی طرح کل ان کنتم تحبون اللہ، آج جس سے مرضی پوچھے اسی اللہ والے ہیں جی، بس اتنی بڑی بات ہے. او اللہ ساڈا دوست ہے، بادشاہ فکر ہی نہ کرو. اور سانو نے جنت سے سٹ کے کی لڑا. جنت بڑی ساڈے واسطے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت میں جائے گا. اللہ کو اپنے آپ محبوب سمجھتا ہے. اس آیت نے کیا کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہے. اب ریئلزم آئی کہ نہیں؟ ہر شخص کی بات آئی. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم پسند کرتے ہو، محبوب جانتے ہو اللہ کو، تو پھر تم میری اتباع کرو نا. اب تم یہ کام کرو گے تو تم اللہ والے بنو گے. آئیڈیلزم کی طرف لے کے آیا ہے قرآن مجید. اس اعتبار سے اس کو دیکھیے، وَاتَّبِعُونِی جب بھی آئے گا قرآن مجید میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس شامل ہے. قرآن و سنت، میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یاد رکھیے میری بات، عام طور پر یہ باتیں ذرا مشکل سی ہو جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سنت کو اختیار کرنا فرض کی تکمیل کے لیے ہے. اگر فرض کی تکمیل اس کے پیش نظر نہیں ہے تو پھر سنت ریا بن جائے گی. میں سنت کیوں اختیار کروں؟ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کیوں اختیار کروں؟ مجھے فرض کی تکمیل کرنا ہے. یہ ہے سنت کا مقام ہمارے دین میں. اور ہم نے وجہ سے بش بھی یہ کہتا چلا گیا، دنیا کہہ رہی ہے بابا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور درمیان سے نکالو، قرآن کی بات نہ کرو، باقی تم بھی ابراہیمی ہم بھی ابراہیمی، ہمارا تمہارا جھگڑا ہی کوئی نہیں. بات تو سنت کی ہے، سنت پہ آؤ نا. یہ ہے بڑی بنیادی بات، ھذا صراط مستقیم. آگے دیکھیے آج کی آیت ہے وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ. سدا یسد ہوتا ہے روکنا، اس کا روٹ ہے سواد دال دال، خود بھی رکنا اور دوسرے کو بھی روکنا. یہ سواد دال دال ایک ٹرمنالوجی ہے مضاعف، یہ اس کا لفظ ہے. عین کلمہ لام کلمہ دونوں ایک جیسے آ جائیں تو یہ ہم مضاعف کہہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ یسدنا کا سدنا کا سدا یسد ہوتا ہے، باب نون سے آ رہا ہے. یہ جیسے ہم کہتے ہیں ناصر ینصرو، یہ اس باب سے آ رہا ہے. سدنا کا ایک اور بات بھی ہے، دنا جو ہے نون ثقیلہ لگا ہوا ہے، تشدید کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تاکید ہوگی یا دوہری تاکید ہے. یہ ضرور ضرور کا ترجمہ دے رہی ہوتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، دنا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں. جہاں نون ثقیلہ آ جائے دوہری تاکید ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ دوہری تاکید ہوتی ہے. یہاں دوہری تاکید ہے لائے نفی کے ساتھ. آپ کو ضرور بضرور نہ روکے. اور کس کو؟ تم سب کو. کم کی ضمیر لگی ہے تم سب کو، تم کو ضرور بضرور، یعنی ہرگز نہ روکے. یہاں ہرگز کا ترجمہ ہم کر نہیں سکتے. ہرگز کا ترجمہ قرآن مجید میں لام سے آ رہا ہوتا ہے. نہیں يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا. ہرگز وقالوا لن يدخل، انہوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہود و نصارا الا، اس طرح سے وہ آیت ہے کہ ہرگز نہیں داخل ہوں گے. تو لام سے ولن تفعلوا، ہرگز نہیں تم کر سکو گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ لام نون کا مطلب ہرگز ہوتا ہے. یہاں لام الف لا کا ترجمہ ہرگز کے معنی میں نہیں آ رہا ہوتا، اس میں نفی کا معنی آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو ضرور بضرور نہ روکے، نہ روک سکے تم کو. کون؟ شیطان نہ روکے، یعنی شیطان آپ کو سیدھے راستے سے روکے گا. بہت کمال بات ہے قرآن مجید نے ہمیں بتائی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. میں نے ابھی لفظی ترجمہ آپ کا اس آیت کا سامنے رکھا. تو کیا مراد ہے؟
شیطان تو آپ کو جزوی دین پر لگا کے کلی دین پر نہیں آنے دے گا. سیدھی سیدھی بات. آج میرے نزدیک تو ہر شخص نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ہر شخص نیک ہے. اپنی طرح وہ نیکی کا کام کر. کوئی آپ کسی سے پوچھیں آپ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی نا جی ہم تو جھوٹ نہیں بولتے. تو اس اعتبار سے دیکھیے نیکی کا تو تصور ہے. اور ہرگز ضرور بضرور نہ روکے تم کو شیطان، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ واسطے تمہارے مرکبے توصیفی آ گیا ہے، وہی بات آ گئی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین. ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم. میں نے سورہ آل عمران سے اس آیت کا حوالہ دیا ہے. اس کا ترجمہ کاشف صاحب کریں گے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات. ہاں جی ولما جاء عیسیٰ بالبینات، عام طور پہ جا کا ترجمہ ہوتا ہے لائے، آیا، اور بی کے ساتھ وہ مدتی بن گیا. اور جب لائے عیسیٰ علیہ السلام ساتھ نشانیاں کہا انہوں نے، ہاں بالبینات واضح روشن نشانیاں معجزات لے گئے. کتنے معجزات تھے؟ 9 ہی معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے اور 9 ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پاس تھے. یہ بڑے کمال کی بات ہے، قرآن مجید کا ایک حسن ہے. اگر آپ کو یاد ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو چلو بہت اچھا. عیسیٰ علیہ السلام کی بھی 9 نشانیاں لے کر آئے تھے. مردے کو زندہ کر دیتے، جو آپ گھر چھوڑ کے آئے وہ بھی بتا دیتے سارے. ہاں جی تو مدرسہ کوڑے کو، اندھے کو یہ ساری شفا دے دیتے. تو یہ نشانیاں تھیں ان کی. آج بھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ امتی رسول بن کے آئیں گے، ان کے پاس یہ نشانیاں ہوں گی، ان سے وہ پہچانے جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ ہیں. جی چلیں. قال کہا قد پس تحقیق جئتکم، لائے واسطے تمہارے، میں لا چکا. جئتو قد، جئتو ماضی قریب بنا ہوا ہے، ماضی قریب. میں لا چکا. جی بالحکمتی، ساتھ حکمت کے، حکمت دانائی. ساتھ حکمت. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ. لیبینہ لفظ بیانہ، بیانہ یبینو، بیانہ واضح کروں، بیان کیا، واضح کیا، بیان کر دیا، واضح کر دیا. کوئی ابہام نہیں رہا، کوئی مشکل نہیں رہی. بیانہ ماضی ہے، یبینو تبینو ابینو، میں واضح کروں کہ میں واضح کروں، میں واضح کروں لکم واسطے تمہارے، بعض الذی، کچھ لوگوں کا، وہ چیزیں تختلفون، تم اختلاف کرتے جس میں تم نے اختلاف کر لیا ہے. اس میں فاتقوا اللہ واطیعونی، بس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت، میری پیروی کری، میری پیروی کرو، میرا کہا مانو. بہت خوبصورت بات یہاں کہی جا رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھی دنیا میں آئیں گے تو یہی بات وہ کہیں گے کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میرا کہا مانو، میں امتی رسول ہوں. آ کر دوبارہ یہ کہیں گے. اس وقت بھی یہی بات تھی. دیکھیے بڑی خوبصورت بات اس میں یہ ہے کہ اختلاف کی بات آئی ہے اور یہ کہا گیا کہ جن چیزوں میں تم نے اختلاف کر لیا ہے میں ان کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں. میں آپ کو ریفرنس میں قرآن سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کیا قرآن نے بات کہی. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. کل اللہ فیصلہ کرے گا کل قیامت کے دن جن چیزوں میں تم نے دنیا میں اختلاف کر دیا ہے. کہا یہود نے عیسائیوں کو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کہا عیسائیوں نے یہودیوں کو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کسی چیز پر نہیں ہو. یعنی انہوں نے ان کی توریت جلائی، انہوں نے ان کی انجیل جلائی، نہ انہوں نے شریعت نافذ کی نہ انہوں نے شریعت. وہ ایک دوسرے کو یہ تان کرتے رہے. اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت، اس کو کہتے ہیں جدا ہو جانا.
دائرے سے جدا ہو جائے. بات سمجھ آئیے؟ یہ اس وقت کی شروع ہوئی ہے قادم قیامت. آج میں تو قیامت کی بات بعد میں کروں گا, آج بھی یہ انہی کی طرف سے ڈالی گئی ہے. اور قرآن نے کہا کہ یہ ہم یتلون کہ حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات بھی اللہ کی کتاب تھی, انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی. دونوں کتاب کو پڑھنے والے پھر اختلاف کر بیٹھے. اور اس میں جو بڑی قیمتی بات کہی کہ اختلاف کا جو معاملہ ہے دنیا میں, اس کا فیصلہ کل قیامت والے دن اللہ نے کرنا. اس دنیا میں فیصلہ نہیں ہونا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں بریلویت کو غالب کر لوں, میں دیوبندیت کو غالب کر لوں, کوئی میں اہل حدیث کو غالب کر لوں. یہ اس کی خام خیالی ہے. جو جہاں لگا اختلافات ہمارے اندر ڈالے گئے ہیں ان یہودیوں کی طرف سے آئے ہیں. تو کہا یہ جا رہا تھا کہ جس چیز میں انہوں نے کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ. بس اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس چیز میں انہوں نے اختلاف کر دیا. یہ وہ بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے, یہودیوں نے تو اختلاف کیا ہی کیا تھا, ہزار بات ہے. تو تعریف کی, کہاں تعریف کی؟ بالکل ندخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. اور حطہ کو انہوں نے ہنتا کہنا شروع کر دیا. لوگ تو تعریف تو کی, بدلا تو, اور انہوں نے من و سلوا کو بدلا. تو یہ ان کی تعریفیں چلتی رہی. قرآن نے اس کی دلیل دی ہے. انہوں نے الفاظ کو بھی بدلا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافر رائنا کو انہوں نے رائنا کر کے کہنا شروع کیا. تو تعریف تو کر ہی دی تھی. تو اس اعتبار سے دیکھیے یہ ان کی عادتیں تھیں جو آج بھی امت مسلمہ میں جاری ساری ہیں, یہ ان کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. اور امت مسلمہ کو یہاں جو بات نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو میرا راستہ ایک ہی ہے, اس راستے کو اختیار کرو, دیکھو اختلافات کی بات چھوڑو. آگے کیا ہے جی؟ ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہ ربی میرا رب و ربکم اور تمہارا رب, تمہارا بھی رب وہی ہے, فاعبدوہ بس اس کی عبادت کرو. ہاں ھذا صراط مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. جزاک اللہ.